آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے، کانسیپٹ ہے اس حدیث کا، اے مسلمانوں میرے رتبے کو بلند نہ کرنا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے رتبے بلند کیے اور وہ مشرک ہو گئے. سمجھ گیا؟ ہمارے ادھر ایک بہت بڑا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انبیاء کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اللہ کا بیٹا، سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی لغو بات، اس سے بڑی بری بات جو اللہ کے لیے کہی گئی ہو وہ اس کائنات کے اندر نہیں ہے. اس سے بڑی لغو بات، اس سے بڑی بری بات، اس سے گری ہوئی بات اللہ کے متعلق کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ بہت بڑی سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات سے آغاز کیوں کیا گیا، یہ تلقین کیوں کی گئی. یہ بہت بہت سوچنے والی بات ہے. یہ آیت ہمیں غور و فکر پہ مجبور کرتی. اب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہ بڑھانا نہ کم کرنا. بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑھائیں گے تو بدعت ہو جائے گی، کم کریں گے تو تحریف ہو جائے گی. اگر ہم نے اسلام کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ جڑی کسی چیز میں کمی کی تو یاد رکھے وہ تحریف ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ہم نقص پیدا کر رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں. کمی میں کفر آ جاتا ہے کیونکہ مرضی کی چیز لے رہے ہیں نا، اتنا ہمیں پسند ہے ہم اتنا دین لے رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ اصول ہے، یہ اسلام، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بندے کو. سو دی تھنگ از، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سوچنی پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اخلاق، ان کی شخصیت کو، اس میں کوئی شک نہیں. سر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اگر وہاں مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹوائی. تو یہ تو پھر آپ کی شان تو پھر ہے نا، مقام محمود تو پھر ہے نا جی. اس سے کوئی، ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اب مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے مقام دے دیا ہم اس سے بڑا دے سکتے ہیں. بات سوچنے والی ہے. اس لیے جب ہم دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر، اس کی بحث کے اندر، اس کے ترجمے کے اندر جب ہم دخل اندازی کریں گے تو یہ سمجھ لیں ہم شیطان کی طرح اللہ کو پڑھا رہے ہیں. جیسے شیطان نے کہا تھا نا، اللہ نہیں، تمہیں کیا پتا، نعوذ باللہ. اللہ ہمیں ایسے الفاظ، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے اتنے تکبر میں کہ اے اللہ تمہیں کیا پتا، میں عظیم ہوں. اے خالق کائنات جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، جو بزرگی والا، باریک بین، لطیف خبیر، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی، اتنی اعلیٰ ذات جو ذرے سے چھوٹی اور اس سے بڑی چیز کو جانتی ہے اور اس پہ قدرت رکھتی ہے، اور وہ ذرے سے چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیز اس کی مرضی کے بغیر ہلتی نہیں اس کائنات میں. اتنی بڑی ذات کو وہ شیطان کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ مرتبے والا کون ہے. تو پھر ہم اس جگہ پہ کون سا کردار ادا کریں گے؟ وہی کریں گے. ہم اس لیے یہ چیز دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی. اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کردار، شخصیت کو سمجھنا ہے، ان کے دائرہ کار کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ان لمیٹیشن کا خیال رکھنا پڑے گا. نہیں تو یاد رکھیے، یا بدعت ہو جائے گی، یا کفر ہو جائے گا، یا شرک ہو جائے گا، یا تحریف ہو جائے گی. ہم منحرف ہو جائیں گے نا. ہم یہ ساری گستاخیاں اللہ کے ہاں ناقابل برداشت ہیں، بالکل ناقابل برداشت ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کہتے ہیں ایاک نعبد. غلام کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کے سامنے کسی بندے کا غلام ہو نا تو بندہ صلاح دیتے بھی اچھا لگتا ہے، خیر بندے میں کمی ہو سکتی ہے. بندہ اللہ کا غلام ہو، بندہ یہ سوچ سمجھ رہا ہو، بندہ یہ دیکھ رہا ہو کہ بندہ غلام کس کا ہے. تو the thing is کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے نا، اس میں کیا
کمی یا زیادتی کی گئی. سو دا تھنگ از، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ پہلے یہودیوں نے کام کا آغاز کیا. حضرت زبیر علیہ السلام کو حضرت عزیر علیہ السلام تھے غالباً، حضرت عزیر علیہ السلام تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر دیا. دیکھیں ان میں خدائی صلاحیتیں ہیں، نعوذ باللہ. ان کے معجزے کو سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے، ان کی ذات میں ایسی بدعت کر دی گئی اور وہ مشرک ہو گئے. پھر ان کی آڑ میں اب مشرک بن کے بندہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے مشرک بن کے کہا ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سانتے مسئلے کوئی نہیں. یہ ہوتا ہے. اس لیے سورہ کاف کے آغاز میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ شرک کے بعد کوئی قوم گمراہ کتنی زبردست قسم کی ہوتی ہے تو تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو، یہ سوچ کے کہ یہ کتنی بڑی گمراہی میں چلے گئے. تو وہ کیا تھی؟ اللہ کا بیٹا بنایا، خود چہتے بن گئے اللہ اپنے نبی کے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو جنت میں کچھ دن نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے نبی اللہ کی اولاد میں سے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ رہے؟ عیسائیوں نے کہا اچھا ہم کیوں پیچھے رہے، ہمارے نبی کے تو باپ ہی نہیں ہیں جی، کیسے پیدا ہو گئے؟ نعوذ باللہ. آگے میں بول نہیں سکتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تھی، تب بھی بیٹا ہوتا ہے نا جی، کیسے ہوتا ہے بتائیں مجھے. نعوذ باللہ، اتنی گری ہوئی بات کرتے ہیں. اب کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اب عیسائیوں سے آپ پوچھ لیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عبادات ان کے پاس نہیں ہے. وہ کرتے ہیں گاڈ از لو، خدا صرف محبت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت، ناموس، ان کی کتاب جو وہ آسمان سے اتری ان کی کوئی عزت نہیں رہی. دیکھ لیں ننگے سر، حضرت مریم ننگے سر گھومتی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہائے میں کیوں بھولی بسری نہیں ہو گئی، میں پاگل کیوں نہیں ہو گئی، میں مر کیوں نہیں گئی. حالانکہ فرشتہ آ کے بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آپ کو عطا ہے. لیکن غیرت جو تھی نا اندر، ایک غیرت، ایک عزت، ایک حمیت جو ان کے اندر ایک کردار ڈیولپ ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جب لوگوں کے پاس گئی نا تو جو تانے دیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سننے سے پہلے، وہ قرآن میں پڑھے آپ ہل جائیں گے، آپ کا دل دہل جائے گا جناب. سو the thing is کہ اتنی مشکلات ہیں. جب ایک نبی کے کردار کو، شخصیت کو بڑھا چڑھا کے یا کم کر کے پیش کیا جاتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی وہی روش رکھ دی، نور من نور اللہ. اب یہ بگڑا کیسے؟ پراچے صاحب کیا آپ کے اندر اللہ کا نور نہیں ہے؟ کیا میرے اندر یا کسی مسلمان مومن کے اندر اللہ کا نور نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں، ہے. ہر بندہ نور بھی ہے، بشر بھی ہے. اللہ کا قرآن کیا ہے؟ نور ہے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب مبین، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے. ٹھیک ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور قرآن ہی تو ہے. اب میں بشر ہوں، میں نے قرآن حفظ کر لیا تو میرے اندر اللہ کا نور نہیں ہے. اب اس کو ہم نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ایسے نہیں پیدا ہوئے، اللہ کی ذات میں سے نور لیا گیا اور اس سے پیدا ہوئے. مجھے بتائیں کیا رہ گیا پیچھے؟ اب میں خون ہوں، میری ماں کے خون سے میرا لوتھڑا بنا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. میرا لوتھڑا بنا، خون سے خون پیدا ہوا تو بیٹا ہو گیا. نور من نور اللہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میسج کیا ہے ہمارا؟ اب بات کسی نے کی ہوگی اس پیرائے میں کہ اللہ کے نبی نور تھے. کیوں؟ سینے میں قرآن تھا. کیا آپ کے سینے میں، میرے سینے میں، کسی مسلمان کے سینے میں قرآن کی دعا آیتیں نہیں ہیں؟ وہ نور نہیں ہے؟ نور ہے. ہم بھی نور ہیں، ہمارے اندر بھی نور ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو تفسیر کا معیار ہی کچھ اعلیٰ ہے نا، ان کی تو ہم بات ہی نہیں نہ کر سکتے. میری بات کو سمجھ رہے؟
تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بگاڑ دیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ بعد میں یہی نہیں کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں آپ بخشائیں. وہی جن کو کہتے ہیں نور ہیں وہ کہہ کے جا رہے ہیں اپنے منہ سے نور دے کے جا رہے ہیں لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ. بتائیں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. بھائی جان انسان نے اٹھا لی امانت، اب کیا کرنا ہے؟ بھائی خون میں دو، اللہ کے نبی نے خون دیا، صحابہ نے خون دیا، بھائی دو خون، اتنی عظیم ہے. اللہ کا نور ہے نا، آؤ نا ادھر نور کو پکڑو نا. پھر نور کو پکڑو جس طرح ہم اپنے سپیکروں میں ممبروں میں ادھر کہتے ہیں نا ہم نور من نور اللہ، تو اللہ کا نور نبی پاک سے افضل نہیں ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کیوں کھائے پتہ ہے؟ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ کہیں یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ کلام ہے، یہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. میں اس کو مخلوق کیسے کہہ دوں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے. کلام میرا ہوتا ہے نا. آپ کسی سے بری بات کہتے ہیں یار کیا یار، یہ اس کے کلام اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس کے کلام کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے، اس کے کلام کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے. جیسے ہاتھ پہ چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے نا، بری بات کہنے سے آپ کو بری بات واپس ملتی ہے اور آپ کو درد ہوتا ہے. کلام منسوب ہوتا ہے، کلام کسی کی ملکیت ہوتا ہے. آپ کسی کے شعر کو اپنا شعر کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسی کے ذہن کی اختراع، اس کا کلام اس کی ملکیت ہوتا ہے. تو اللہ کے کلام کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے کلام کے تابع تھے، ساری عمر یہی نہیں کہتے رہے عبدہ و رسولہ عبدہ و رسولہ عبدہ و رسولہ. میں بھی اللہ کا غلام ہوں، پھر میں رسول بنا ہوں. پہلے غلامی ملی ہے مجھے، غلامی کی ہے میں نے اللہ کی، راتوں کو جاگا ہوں، ٹخنے میرے سوج گئے، معاملات میرے دیکھو. تمہیں سمجھ نہیں آتی میرا مقام کیا ہے؟ ایک بندے کا ہے، ایک غلام کا ہے میرے اللہ کے سامنے. اللہ کا مقام اتنا بڑا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بگاڑا گیا نا، نور من نور اللہ. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ حوض کوثر پہ ہمارے لیے جی وہ اللہ کے بڑے چہتے ہیں. نور من نور اللہ نا جی، وہ عیسائیوں والا حساب کیا، یہودیوں والا حساب کیا. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی ہم نے وہ کر دیا. وہ کر کے کیا کیا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر پہ ہمارا وہ جام لے کے انتظار کر رہے ہیں. اسی حوض کوثر پہ اللہ کے نبی فرمائیں گے سخن سخن. فرشتے کہیں گے انہوں نے تم اللہ کی شخصیت میں اور آپ کی شخصیت میں ایسی ایسی باتیں بنا دی، آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا. ان کے ذات چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے سخن، دفع ہو جا. ہوئے ہوئے پوری دنیا دیکھ رہی ہو، پوری کائنات کی ہر مخلوق جمع ہوگی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پتہ کیا کہیں گے؟ سخن سخن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم نے میرے مقام کو کیا بنا کے رکھ دیا تھا. یہ مسئلہ ہے، یہ بدعات خرافات ہمارے اندر ہیں. اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ پاک شرح صدر عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.